بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون وقال اللہ تبارک وتعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی روشنی میں انسانیت کے لیے جو تعلیمات اور جو ہدایات ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں، یعنی انسانی فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے، انسانی فطرت ان قوانین سے، ان ہدایات سے ہم آہنگ نظر آتی ہے، کسی قسم کا کوئی تصادم اور ٹکراؤ انسانی فطرت اللہ کی دی ہوئی تعلیمات اور ہدایات سے کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بس ہم اپنے اوپر ان قوانین کو نافذ کریں، اللہ کی ہدایات اور اس کی تعلیمات کو اعمال کی روشنی میں اپنی زندگی میں داخل کر کے بتائیں۔ میرے دوستو، کہیں پر کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ وہی خالق ہے، اسی نے ہم کو یہ زندگی بخشی ہے، تو پھر اس زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے جتنا بہتر وہ جانتا ہے۔ میرے دوستو، انسانی دماغ چاہے وہ مریخ اور چاند پر کمندیں ہی کیوں نہ ڈال رہا ہو، اور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر اتر کر کے اس کے خزانوں کو اپنے ہاتھ میں کیوں نہ لے رہا ہو، فضاؤں میں اڑتا کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن بہرحال انسانی دماغ کی رسائی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو کہیں اس طرح سے مخاطب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے، تم نے اپنے جذبات کی قدر کرنی شروع کر دی، تمہارے دل کے اندر، تمہارے من کے اندر جو باتیں مچلتی ہیں تم ان کا اتباع کرنا شروع کر چکے ہو۔ ما غرک برب، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا سب کچھ بنانے والا ہے، اور جس کے قبضے ہی میں یہ بھی ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے، جب چاہے فنا کے گھاٹ اتار دے،
جب چاہے لہریں دوڑا کر کے انسانی زندگی کو اجیرن کر دے، اس پروردگار سے، اس رب سے آخر تمہیں کس بات نے دھوکے کے اندر، فریب کے اندر مبتلا کر دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اس کی تعلیمات سے تم برگشتہ نظر آتے ہو اور اپنے من کی انسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع میں تم حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ما غرک بربک الکریم، کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اے انسانوں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی مشکل کشائی کا، اس کی بزرگی اور برتری کا کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ناپید تھے، تمہاری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں تھی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پروان چڑھایا اور برپا کر دیا، پیدا کر دیا۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، یہ نطفہ ناپاک کا قطرہ بھی مٹی کے ذروں کے اندر بکھرا ہوا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے دانوں کے اندر پہنچایا، وہ دانے کھائے گئے اور پھر ان سے خون بنا۔ اس خون سے اللہ تبارک و تعالی نے کیسی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے نطفے کی شکل دی، جسے صلب و ترائب میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر کے رکھا، اور پھر وہی نطفہ رحم مادر کے اندر جا کر قرار پکڑتا ہے، اور ایک عرصے تک تنہا اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی میں تم پرورش اور پروان پاتے ہو، اور اس کے بعد خوبصورت انداز میں تم برپا ہوتے ہو۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، اس رب کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جب تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں کچھ بنایا، تمہیں پیدا کر دیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تمہیں اختیار کسی حد تک دے دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تمہارے سامنے بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ یہ گندگی کی پگڈنڈیاں ہیں اور یہ شاہراہ جنت ہے، یہ دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتہ زنجیر اور بیڑی لے کر کے ہم نہیں بٹھائیں گے، اب تمہیں اپنے اختیار سے جنت کے راستے کا انتخاب کرنا ہے، یا ان پگڈنڈیوں کے اوپر چل کر کے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور کے راستے بھی تمہارے سامنے واہیں کھلے ہوئے ہیں، اور جنت کی شاہراہ بھی تمہارے سامنے ہدایات اور تعلیمات نبوی کی، قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اب تمہیں اپنے اختیار سے جو راستہ منتخب کرنا ہے، پھر اسی کا نتیجہ تم کو آگے چل کر کے مرنے کے بعد کی زندگی میں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، اور نہ اللہ کی سلطنت سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ ہم اگر اپنی منمانی پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دنیا کی ان گندی پگڈنڈیوں کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ ذرا گریبان میں جھانک کر کے اپنی طاقت، اپنے پاور کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت چیلنج بھرے انداز میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ گناہ میں مبتلا ہو، کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے ہو،
اللہ کے حکموں سے بغاوت کر کے زندہ رہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو، اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی چوہدی اور اس کے اقطار سے نکل کر کے کہیں اور جا سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کے مابین کی فضا بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جو ہمیں نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین کے ساتوں طبق پر اسی کی حکومت ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، فضائے آسمانی کے اوپر، سمندروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، سب پر اللہ کی حکومت ہے، آسمان کے کناروں پر اسی کی حکومت ہے، سمندر کی لہروں پر اسی کی حکومت ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر زمین اور آسمان کی وسعتوں سے اور اس کی چوہدیوں سے باہر نکل سکتے ہو، نکل جاؤ اور گزارو آزادانہ زندگی۔ آوارہ پن تمہارا مزاج بن چکا ہے تو آوارگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کی قلمرو میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو تمہیں باز پرس تم سے ہوگی، پوچھا جائے گا کہ اللہ کے حکم کو کیوں توڑا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، کہہ دیا، اس کے بعد کہتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، انسان کے طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قلم رو سے، اس کی سلطنت سے، اس کی سرحدوں سے پار جا سکے۔ اس کی سرحد اور اس کی انتہا ہم پا ہی نہیں سکتے، سرحد کا پار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں بھی پہنچیں گے اللہ کی سلطنت اور اسی کی حکومت پر پہنچیں گے۔ لا تنفذون الا بسلطان، کہیں نہیں جا سکتے ہو، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے لیے سلطان چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے، تمہاری حیثیت پاسنگ کے برابر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی، برتری اور اس کی سلطنت اور بادشاہت کے سامنے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ نے یہ جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، زمین دیا، آسمان دیا، سورج چاند ستارے دیے، فضائے آسمانی دی، سمندر دیا، سب کچھ دیا، تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ فَبِأَيِّ، اللہ کی دی ہوئی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں میں ہم شب و روز کرتے ہیں، اپنے لمحات اور ساعات، ایام و لیالی گزارتے ہیں، ماہ و سال بتاتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے حکم کی پیروی کرنا یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، ثم یمیتکم، ایک مرتبہ ناپید تھے، تم کو پیدا کیا اس نے، پھر وہ تم کو ناپید کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آئے دن میرے دوستو ہم اپنے دوست و احباب، اعزاء اور اقارب کی نعشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر من و مٹی کے نیچے یہی کہتے ہوئے دفن کر دیتے ہیں کہ اسی مٹی سے برپا ہوئے تھے، اسی مٹی میں پھر جا رہے ہو اور اسی مٹی سے ایک مرتبہ پھر اٹھائے جاؤ گے اور پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے ایک ایک کرتوت کا تمہیں حساب و کتاب پیش کرنا۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، زندہ کر کے سب کو ہانک کر کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ میرے دوستو یہ احساس ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم کو دلاتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں آنے والی ہے،
میرے دوستو سب کو مرنا ہے اور سب کو مر کر کے پھر برپا ہونا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی منمانی یا انسانی بنائے ہوئے ان ضابطوں کو میرے دوستوں پرکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی حدود اور پابندیوں کو تو نہیں توڑنے والے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے میرے دوستوں ایک دستور بتا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تم اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی بھی، اس لیے کہ وہ زندگی دینے میں مجازن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کی حیثیت بہت اونچی ہے۔ خالق حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آنے کا سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے جن ماں باپ کو بنایا ہے، لا تقل لہما اف، ان کی ایسی فرما برداری کرو، انہیں ایسا سر آنکھ پر بٹھا کر کے رکھو کہ اگر وہ ناگوار خاطر باتیں مسلسل بھی کہیں تب بھی تم ان کے حق میں کبھی اف مت کہنا، چوں مت کرنا، چونو چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ ماں باپ کا احترام، ان کی عزت، ان کا ادب اور لحاظ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹوں پر بیٹیوں پر فرض کر دیا ہے۔ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن یہی ماں باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم کفر کا ارتکاب کرو، تم شرک کا ارتکاب کرو، تم چوری کرو، تم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حدود کو کراس کرنے کی بات آ گئی ہے۔ اب بیٹا ہونے کے باوجود اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو توڑ بیٹھے اور اس کے اوپر میرے دوستو اپنے پیر کو رکھ کر کے کچل لیں۔ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی حدود۔ اسلام یہ کہتا ہے جس حکومت میں رہتے ہو، جس سلطنت میں رہتے ہو، تم اس کے قوانین کی حفاظت کرو، لیکن اپنے مذہب کا تحفظ کرنا اور اس پر کوئی آنچ آئے تو اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے حدود ہم نہیں توڑ سکتے، ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ اپنی بات کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایوان کے سامنے رکھیں، یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنے بڑے بھائی کا احترام کریں، اپنے استاذ کا احترام کریں، ہر بڑے کی عزت اور احترام کرنا یہ مذہب اسلام کا شیوا ہے۔ چاہے وہ ہمارا مذہبی بھائی نہ بھی ہو، تب بھی اس کی بزرگی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی عمر درازی کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا میرے دوستو مذہب اسلام یہ طریقہ سکھلاتا ہے۔ خواتین کی عزت ہو، سماج میں ان کو باوقار رکھا جائے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میرے دوستو انسان اپنی خواہشات، اپنی لذات کی تکمیل میں اس فطری قانون سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پانی پیاس بجھانے کے لیے، پانی ہمارے گندے جسم اور کپڑوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہے، پانی تبرید اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہے، اور آگ پکانے کے لیے، چیزوں کو گرم کرنے کے لیے ہے، پگھلانے اور جلانے کے لیے ہے آگ کی فطرت اور یہ ہے پانی کی فطرت۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، آگ میں نہانا شروع کر دے، آگ میں میرے دوستو اپنے کپڑے کو دھلنا شروع کر دے، کپڑا بھی جلے گا،
بدن بھی جل کر کے خاکستر ہو جائے گا، اس لیے کہ آگ کی فطرت جلانے کی ہے، گرم کرنے کی ہے، اس سے صفائی ممکن نہیں، اس سے ٹھنڈک حاصل نہیں کی جا سکتی۔ فطرت کے خلاف کام کرو گے تو تم جل کر کے خاکستر ہو جاؤ گے، ناپید ہو جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہ جائے گا، تمہارے کپڑے جل جائیں گے۔ اور پانی سے آدمی چاہے کہ ہم کھانا پکا لیں، ایک چائے بھی تیار نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، پانی کی فطرت نہیں ہے۔ تو جو چیز جس قانون کے مطابق ہے اسی قانون کے مطابق اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور سنت کی روشنی میں انسانیت کو دستور العمل دیا ہے، وہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ لیکن آج مغربی دنیا نے میرے دوستو بالکل فطرت کے خلاف قانون سازیاں شروع کی، نہیں شروع کی۔ بھائی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت پیدا کی کہ نہیں پیدا کی؟ صنف نازک کو بنایا اور اللہ نے ایک طریقہ اتارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ صرف یہ مرد اور عورت کا آمنا سامنا بے محابہ، ان کا اختلاط یہ جائز نہیں ہے، ہاں دونوں کو نکاح کے دھاگے سے ایک کر دیا جائے، اس کے بعد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی جائے، نسل کی افزائش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جائز، پسندیدہ اور مباح قرار دیا ہے۔ تو میاں بیوی بن کر کے مرد اور عورت اگر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں یہ فطرت اور دستور کے مطابق ہوگا۔ اگر اس سے نسل چلتی ہے تو وہ پاکیزہ نسل کہلائے گی، اور اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، بے راہ روی کے شکار ہو کر کے نوجوان بچے اور بنچیاں اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا شروع کر دیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ انسانی سماج کے لیے انتہائی گھناؤنی حرکت ہے، اور یہ خلاف دستور اور خلاف قانون فطرت الہی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن مغربی ملکوں کے اندر بے محابہ اختلاط اور نوجوانوں کا میرے دوستوں معاہدوں کے تحت زندگی گزارنے کا فیشن بالکل عام ہو گیا ہے، اور وہی مغربی تہذیب اب مشرق کے اندر بھی آہستہ آہستہ میرے دوستو اپنے پنجوں کو جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسلوں کو سمجھنے کی اور قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ اس سے دیکھیے انسانی سماج بکھراؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک جوانی کی رعنائیاں ہیں تب تک تو ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، مربوط ہیں، اور جیسے ہی چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہوتے ہیں، پھر نہ میرے دوستو ادھر کوئی کیف باقی رہتا ہے اور نہ ادھر کوئی جوش و خروش باقی رہتا ہے۔ بے یار و مددگار اس طرح سے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔ رشتہ جب ہوتا ہے تو علی سبیل التعبید ہوتا ہے۔ ایک مرد ایک عورت کو اپنے نکاح کے اندر جب قبول کرتا ہے تو علی سبیل التعبید مرتے دم تک، آخری سانس تک نبھانے کا ایک معاہدہ یہ ہوتا ہے۔ تو چاہے جوانی ہو، چاہے ادھیڑ عمر ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہو، میرے دوستو ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وہ معاہدہ اور اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دستور کے مطابق۔ آج تو مغرب اتنا ترقی کر گیا، اتنا ترقی کر گیا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر کوئی مرد کسی مرد سے بھی اپنی یہ گھناؤنی حرکت کرنا چاہتا ہے
حکومت نے ہتھیار ڈال دیے اور اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ سب انسانی بنیادوں کے خلاف باتیں، یہ فطرت کے قانون سے ٹکراؤ کی صورت ہے۔ اس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی بھی انسانی سماج میں سنگار پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی نکھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ گندگی آئے گی وہی پھولے اور پھیلے گی، اور انسانی مزاج کے اندر فطرت کے قانون سے بغاوت کرنے کے جذبات انگڑائیاں لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو فطرت سے ٹکرانے والی کوئی بھی بات آئے تو آدمی اسے سمجھنے کی کوشش کرے، کہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا باعث تو بننے والا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر وہ چاہے جس نے پیش کیا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب قانون فطرت سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جو ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے کو برپا کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور اپنے مصائب اور مشکلات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور پوری پامردی کے ساتھ اس پر جمے رہے۔ آپ کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے، دعات نے، مبلغین نے، ہر زمانے کے اسلاف اور اکابرین نے، علماء نے، صلحاء نے اور عام مسلمانوں نے مل کر کے میرے دوستو اسی اللہ کے قانون اور ضابطے کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کی اور نسلوں تک دین کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے نظر آئے۔ ہماری بھی موجودہ پیڑھی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہماری نوجوان نسل یہ گناہ کی پگڈنڈیوں کے اوپر نہ جانے پائیں، جنت کی شاہراہ اور قرآن اور سنت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل پیرا رہیں، نماز کے پابند بنیں، تقوی، تقدس اور طہارت کو اپنائیں، بے راہ روی کا شکار نہ ہو، عریانیت اور فحاشی سے، بے پردگی سے ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، بچیاں بچیں اور اس سے گھن کریں۔ میرے دوستو یہ ساری باتیں ہماری اور آپ کی مسئولیات میں سے ہیں۔ ہم سے باز پرس ہوگی اپنے ماتحتوں کے بارے میں، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، سب کچھ تو تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، تم نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے آزاد چھوڑ دیا، غیروں کی تہذیب، ان کے کلچر کا اتنا دل دادا بنا دیا کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پس انداز کیا، بے راہ روی اور کجی کا شکار ہو کر کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تم سے کیوں نہ باز پرس کی جائے، نوٹس کیوں نہ تم کو تھمایا جائے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ نوٹس ہم کو بھی تھمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، اس کا تحفظ، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر پورے امن و امان کے ساتھ مذہب اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ و تعلیم کے لیے اللہ اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب